السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آپ مکاشفۃ القلوب سے بیان سماعت کر رہے ہیں، لہذا دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ 221 میں حدیث پاک نقل کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حضرت مطرف بن شخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ بادشاہوں کے عیش و نشاط اور نرم و نازک لباس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ وہ دنیا سے کتنی جلدی جا رہے ہیں اور کیسا برا ٹھکانہ ان کو ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی 3 حصے کیے ہیں، ایک حصہ مومن کے لیے، دوسرا منافق کے لیے اور تیسرا حصہ کافر کا ہے۔ مومن اسے زاد راہ بناتا ہے، منافق زیب و زینت کرتا ہے اور کافر اس سے نفع اندوز ہوتا ہے۔ بعض صالحین کا قول ہے کہ دنیا مردار ہے، جو اسے حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کتوں کی زندگی بسر کرنے پر تیار رہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اے دنیا کو اپنے قریب بلانے والے، تو اسے نہ بلا، سلامت رہے گا۔ جس فریبی کو تم اپنے پاس بلا رہے ہو وہ ہیبت ناک اور گناہ سے معمور چیز ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دنیا کی بے قدری اس لیے ہے کہ ہر گناہ اسی میں پروان چڑھتا ہے اور اس سے کنارہ کشی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں پایا جا سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، جب عقل مند نے دنیا کو جانچا تو اسے دوست کے لباس میں ایک دشمن نظر آیا۔ کسی موضوع پر چند اشعار یہ بھی ہیں، اے اول رات میں خوش خوش سونے والے، حوادثات زمانہ کبھی رات کے آخری حصے میں بھی نازل ہوتے ہیں۔ دن رات کی گردش نے ان صدیوں کو بھی فنا کر دیا جو خوشحالی میں بے مثال تھی۔ گردش دوران نے ایسے کتنے ملکوں کو ویران کر دیا جو زمانہ میں سکھ دکھ دینے والے تھے۔ اے فانی دنیا کو گلے لگانے والے، تو صبح و شام سفر میں ہے، پھر گلے لگانے سے کیا فائدہ؟ تو نے دنیا سے تعلق ختم کیوں نہیں کیا تاکہ جنت الفردوس میں عفت و معاب حوروں سے ہم آغوش ہو سکتا؟ اگر تو جنت میں سکونت کا خواہش مند ہے تو تجھے نار جہنم سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا۔ انہوں نے شیطان سے کہا، ایک نبی مبعوث ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ شیطان نے پوچھا، کیا وہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ شیطان نے کہا، پھر تو کوئی پرواہ نہیں، اگر وہ بتوں کو نہیں پوجتے تو نہ پوجیں، ہم انہیں 3 باتوں میں پھنسائیں گے: دوسرے کی چیز لے لینا، غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا اور لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہی 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دنیا کی تعریف پوچھی۔ آپ نے فرمایا، میں اس گھر کی کیا تعریف کروں جس کا صحت مند اصل میں بیمار ہے، جس کا بے خوف پشیمان، جس کا مفلس غمگین، جس کا مالدار مصائب میں مبتلا ہو اور جس کے حلال کا حساب ہو، حرام پر عذاب ہو اور مشکوک پر ملامت ہو۔ یہی بات آپ سے دوسری مرتبہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، وضاحت سے بیان کروں یا مختصر جواب دوں؟ عرض کیا گیا، مختصراً فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اس کے مال حلال کا حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ زبردست جادوگر سے بچو جو علماء کے دلوں پر بھی جادو چلا لیتی ہے، اور فرمایا گیا کہ وہ جادوگر دنیا ہے۔ حضرت ابو سلیمان الدارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ جب دل میں آخرت کا تصور بسا ہوا ہو تو دنیا اس سے مزاحمت کرتی ہے، اور جب دل میں دنیا کا تصور جاگزی ہو تو آخرت کوئی مزاحمت نہیں کرتی، اس لیے کہ آخرت کے تصورات کریمانہ ہیں اور دنیاوی وساوس انتہائی جاہلانہ ہیں۔ اور یہ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔